السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجرا عظيم، وقال تعالى في مقام آخر، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، بھائیو، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ماں بہنوں، موضوع تصوف کے عنوان سے جس میں موضوع آ رہا ہے اسماء الحسنی کے معارف، اس کا جاننا اور اس پر عمل پیرائی کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے، ورنہ ہم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے موضوع چل رہا ہے، سماعت فرمائیں، جس کو خوب سکون اور اطمینان کے ساتھ سنیں اور بار بار سنیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ فرمایا گیا کہ
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ دوسری آیت جو پڑھی گئی سورہ نساء کی 176ویں آیت، اس کا مفہوم ہے لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی خود فتویٰ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی روز محشر عدل فرمائیں گے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فاللہ یحکم بینکم، پس اللہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے سچائی کا تذکرہ کرتے ہوئے ذاتی نام کو استعمال فرمایا، قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کا تذکرہ فرمایا تو ذاتی نام ہی کو پسند فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جب اللہ تعالیٰ نے محبت کا تذکرہ فرمایا تو وہاں بھی اپنے اسم ذات کو پسند فرمایا، واللہ یحب الناصرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی والوں کو۔ جہاں اپنی مخلوق کو اپنا ذکر کرنے کی تلقین فرمائی، وہاں بھی اپنا ذاتی نام پسند فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ ہمارا ذکر کرنے کا طریق بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مشائخ نقشبندیہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اتنی پیدا کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنے اس پیارے نام کے معارف کھول دیے، حتیٰ کہ انہوں نے اس نام کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی۔ انہوں نے اپنے متعلقین کو بھی اسی نام کا ذکر کرنے کی تلقین فرمائی۔ لہٰذا ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ ہمارا ہر وقت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اب تم میرے اس نام کا ذکر کرو۔ یا اللہ کیسے کریں؟ ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہونے بیٹھنے اور لیٹنے کی حالت میں، یعنی تم بیٹھنا چاہو تو اللہ، کھڑے ہونا چاہو تو اللہ، تم لیٹنا چاہو تو اللہ، تم اٹھنا چاہو تو اللہ،
تم چلنا چاہو تو اللہ، جب ہر وقت اللہ اللہ کہتے رہو گے تو یہ اللہ کا نام تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا فرما دے گا۔ انسان اتنا ذکر کرے کہ وہ باقی سب کچھ بھول جائے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو بندہ اس نام کی برکتوں سے واقف ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھی بات کہی، مؤمنہ ذکر خدا بسیار گو، تابیابی در دو عالم آبرو۔ اے مومن اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا کہ دونوں عالم میں باعزت پالے۔ ذکر کر جب تک کہ تیرے جسم میں جان ہے، کیونکہ دل تو ذکر سے پاک ہوتا ہے۔ اگر دل میں محبت الہی ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے لذت آتی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، آپ یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے اس وقت ایک شعر یاد آیا اور کہا بھائی بات یہ ہے، اس شعر کا مفہوم ہے، جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کا نام سن کر بھی تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ قرآن میں سینے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک ایمان والے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں۔ اللہ کے نام کے بارے میں شعراء نے عجیب عجیب اشعار کہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے۔ اور ایک عارف نے تو عجیب مضمون باندھا، وہ فرماتے ہیں، ہر وادی ویراں میں گلستان نظر آیا، قربان میں تیرے نام کی لذت سے خدایا۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں عجیب لذت ہے۔ ایک شاعر نے کہا، نام چو بر زبانم می رود، ہر بنے مو از اصل جوئے شود۔ جب اس کا نام میری زبان سے نکلتا ہے تو گویا جسم کے ہر انگ سے شہد کا ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے، جسم کے اندر ایسی مٹھاس آ جاتی ہے۔ جیسے پینے والے جام اور صراحی سے پیتے ہیں، اسی طرح یہ اللہ کا نام بھی عاشقوں کے لیے جام اور صراحی کی مانند ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو ان کے دل میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، اگر ہم نے اللہ کی محبت کا مزہ چکھا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ اس نام کے لینے میں سکون کتنا ہے۔ اس نام کو لینے سے مخلوق کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ریاکاری کرتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد یہ نام اس کے دل میں بھی خلوص پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا لفظ کہا ہوگا تو یہ نام اس کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا نام لیتے رہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہر حال میں اللہ کا نام جو ہے آپ کی زبان پر ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام برکت والا ہے، اسی طرح اس کی ذات بھی برکت والی ہے۔
اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک۔ جب بندہ اس ذات کے ساتھ واصل ہوتا ہے تو اس بندے کی زندگی میں بھی برکتیں آ جاتی ہیں۔ آج ہماری زندگی میں برکتیں نہیں، نہ پیسے کی کمی ہے، گھر بھی ہے، اولاد بھی ہے، کاریں بھی ہیں، بہاریں بھی ہیں، مگر سکون نہیں ہے۔ سکون نہ ہونے کی وجہ سے، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ برکت نہیں ہے۔ یہ برکت کیسے آئے گی؟ جب ہم اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کے نام کا کثرت سے ذکر کریں گے اور اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنا لیں گے، تو پھر ہماری زندگیوں میں اللہ رب العزت کے نام کی برکت آ جائے گی۔ سکون کی تلاش میں مارے مارے پھرنے والوں کے لیے یہ مژدہ جاں فضا ہے۔ یہ ایک نقطے کی بات عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اسے توجہ سے سنیے گا۔ یقین کے 3 درجے ہیں، یعنی یقین کے 3 درجے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ مثال سے یہ بات ذرا جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے کسی دوست کے پاس پہنچے، وہ کہتا ہے میں ابھی چائے لاتا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ چائے لاتا ہوں تو آپ کو علمی طور پر پکا یقین ہوگا کہ وہ گرم گرم چائے لائے گا، اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ اور اگر اس نے وہ چائے کا کپ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا اور آپ نے اس کے اندر سے بخارات اٹھتے دیکھے، اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جب اس چائے کو نوش کیا تو پتہ چلا کہ واقعی وہ گرم چائے تھی، اسے حق الیقین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حق الیقین کا مقام نصیب تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جنت اور جہنم پر اتنا یقین ہے کہ اگر وہ میرے سامنے آ جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ یا کمی نہیں ہوگی۔ یہاں نکتے کی بات ہے، ہمارے مشائخ نے کہا کہ موت کے وقت اس بندے کا ایمان سلامت رہتا ہے جس کو کم از کم عین الیقین کا مقام نصیب ہو، اور علم الیقین والے خطرے میں ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار تو ڈٹ کر کرتے ہیں مگر غفلت بھری زندگی گزارتے ہیں۔ وہ نماز بھی ظاہر داری کے پڑھتے ہیں، ان کی فقط حاضری ہوتی ہے، حضوری نہیں ہوتی۔ وہ سارا دن دکان کے اندر ہوتے ہیں اور جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو دکان ان کے اندر ہوتی ہے۔ ایسی نمازوں سے ایمان و یقین میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس لیے اپنے یقین کو علم الیقین کے مقام سے اوپر اٹھا کر کم از کم عین الیقین تک پہنچایا جائے، اور عین الیقین کا مقام تب ملے گا جب اللہ کا ذکر کر کر کے اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا دیجئے جیسے کہ وہ ہیں۔ کیا ہمیں بھی کبھی چیزوں کی حقیقت نظر آتی ہے؟ ہر چیز ذکر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کے نام کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔
کیا کبھی ہمارے دل میں تمنا پیدا ہوئی ہے کہ ہم بھی ان کی تسبیح کو سمجھ سکیں؟ ہاں، جب سالک کا دل جاری ہوتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ سالک کا دل جاری ہونا سے مطلب کہ دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہونا سالک کے کہ اس کے دل میں پروردگار کی محبت خوب لبریز ہو، اور اسے جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہو، اسے محسوس بھی ہوتا ہو کہ میرا دل جو ہے اللہ کی محبت سے سرشار ہے۔ اور ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جب سالک ذکر کرتے کرتے سلطان الاذکار کے سبق پر پہنچتا ہے تو اسے اس وقت ایسا مقام نصیب ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم کا رواں رواں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اسے ہر چیز ذکر کرتی سنائی دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کپڑا بھی اللہ کا ذکر کرتا سنائی دیتا ہے، اور ہوا بھی اللہ کا ذکر کرتی سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے دنیا میں اللہ کی نشانیوں کو خود دیکھ لیا، کیا ہم نے بھی کوئی نشانی دیکھی ہے؟ نہیں، کون دیکھے؟ ہمیں تو شکلیں صورتیں دیکھنے سے ہی فرصت نہیں ہوتی۔ اگر ہم اللہ کے نام کی برکتوں سے واقف ہونا چاہیں تو ذرا اسے آزما کر دیکھیں، اس کو دل میں سے بار بار گزارنا پڑتا ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بار گزارنا پڑتا ہے دل میں سے ہوتے ہوئے، تب اس کی تاثیر دل میں پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستو، موضوع اسماء الحسنی اور ان کے جو ہے معارف، یہ آپ موضوع چل رہا ہے، آپ جو سن رہے ہیں، انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر آپ کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کہیں سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔